دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں محسوس قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی بلکہ تمام غمزدہ اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے عبد المطلب کے گھر 570 عیسوی میں پیدائش فرمائی۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ذمہ آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی۔ چنانچہ بعد میں وہ بنی نوح انسان کے ہادی اعظم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امیر بیوہ خدیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرائض اس خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شائستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ ان کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رحم و کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، نہ کسی کے لیے بددعا کی۔ فقر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے، راحت اور آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے مگر بوریے پر سوتے اور کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار حرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے، اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کی کچھ آیات پڑھائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ
اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ اس وحی کے بعد آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے۔ اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، امیر غریب، بندہ و صاحب، عربی و عجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں۔ وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ ہر انسان پر اس کی عبادت کرنی فرض ہے۔ محبت و مساوات انسانیت کی دلیل ہیں۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے۔ بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات پات اور اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو سانجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ راہ مولا میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی تعلیم سے چڑ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایہ منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں تا قیامت کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک مکمل پہنچا دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔